مصطفیٰ جان رحمان پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیکم، میں جواز رضا خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ادارہ تحقیقات امام احمد رضا خان کا یوٹیوب چینل۔ یہ جو آپ 1000 کا نوٹ دیکھ رہے ہیں، یقیناً آپ تذبذب کا شکار ہوں گے کہ میرے ہاتھ میں نوٹ کیا کر رہا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج اس نوٹ کے تھرو ہم لین دین کر لیتے ہیں۔ آج یہ سوال شاید اتنا اہم نہ ہو، یہ تجارت اتنی مشکل نہ ہو، لیکن آج سے 100 سال پہلے یقیناً تھی، جب امام احمد رضا خان نے پوری امت کو گائیڈ کیا کہ کوائن سے نوٹ پہ آیا جا سکتا ہے۔ یہ سب کیسے ہوا، کیا ہوا، اس پہ ایک ڈیٹیل ویڈیو کی ہے جس پہ پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری نے تفصیل سے اس کو بتایا ہے کہ امام احمد رضا خان نے کیسے کوائن ٹو نوٹ کا سفر طے کر کے علماء دین کو سمجھایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ایک نئے موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جن کا نام ہے امام احمد رضا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایکسٹرا جینیس بنایا تھا اور ایسا علم نافع عطا فرمایا تھا کہ جو صدیوں میں کسی کو ملتا ہے، یعنی وہ ان میں شمار ہوتے ہیں جیسے امام غزالی ہوئے، علامہ سیوطی ہوئے، امام شورانی ہوئے، اس قسم کے جو علماء تھے، یا فارابی جیسے جو سائنٹسٹ تھے، اس قسم کے اعلیٰ حضرت ان میں سے ایک ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں معاشیات کے حوالے سے ایک بہت بڑا جو مرحلہ آیا تھا سامنے اور پرابلم آئی تھی، وہ یہ آئی تھی کہ پہلے لین دین سکوں کے ساتھ ہوتا، یعنی کوائن ہوتے تھے آپ کے پاس، اشرفی کہلاتی ہے، وہ پہلے کہلاتی تھی، تو اس سے لین دین ہوتا تھا۔ اب ظاہر وقت کے ساتھ ساتھ ہوا یہ کہ وہ اس سکے کے بجائے کرنسی نوٹ شکل کاغذ کا کرنسی نوٹ آ گیا۔ یہ بات میں کر رہا ہوں 19ویں صدی ختم ہو رہی ہے اور 20ویں صدی شروع ہونے جا رہی ہے۔ اسی پیرائی کے اندر آپ دیکھیں گے تو مغرب نے، یعنی کہ غیر مسلموں نے اپنے بینک بھی قائم کرنا شروع کر دیے، یعنی جگہ جگہ بینک بن گئے تھے۔ یہاں برٹش حکومت تھی، انہوں نے بھی کلکتہ میں ایک بینک بنا لیا تھا لیٹ 19 سینچری کے اندر۔ اچھا، وہ جب بینک بھی بن گیا تھا، پھر بینک میں کاروبار شروع ہوا، اس کے اندر سود کا سسٹم آ گیا، جب سود آ رہا تھا اس کے اندر کئی جگہ موقع پر اس میں سود کا کاروبار لگ رہا تھا۔ اب یہ مسئلہ آیا ہمارے اسلام کے اندر اور اس وقت علماء کے سامنے آیا، تو آپ یقین کیجئے کہ مطلب یہ کہ 3-4 سال تک، یعنی نوٹ آنے کے بعد سے لے کر 3-4 سال تک یہ مسئلہ کسی سے حل نہیں ہوا۔ عرب یہاں جتنے بھی بر صغیر کے اندر علماء مفتیان تھے، انہوں نے اس کاغذ کے نوٹ سے لین دین کو ناجائز قرار دیا۔ عرب کے علماء نے بھی اس کا جائز کا فتویٰ نہیں دیا۔ اتفاق یہ ہے کہ 1323 کے اندر دوسرے حج پر امام احمد گئے، وہاں پر حج پر گئے، اور حج پہ جب گئے تو مکے میں قیام تھا، تو وہاں کے کچھ علماء نے 12 سوالات پر مشتمل ایک استفتاء حضرت کے پیش کیا، جس میں سر فہرست یہ تھا کہ کاغذ کا نوٹ جو آگے ہے اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے، پھر اس سے لین دین اور پھر سود، یہ وہ سب چیزیں کس طرح سالو ہوں گی۔ 12 سوالات عربی زبان میں۔ اب اعلیٰ حضرت کا علم دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت سفر پر گئے ہوئے، کوئی کتاب، ایک کتاب ان کے پاس موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود سوال آ گیا، 12 سوال۔ اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ یقین کیجئے، مطلب یہ اس لیے دلالوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور لوگوں کے زبانوں پر جاری ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب عربی زبان میں لکھا اور ایک کتاب لکھی کفل الفقیہ الفاہم کے نام سے۔ اور کیونکہ حج کے بعد 1324 لگ گیا تھا تو اس کی تاریخی عدد ملے 1324، رائٹ، 1905 بنتا ہے۔ وہ 12 سوال کے جواب انہوں نے لکھ کے دیے عربی زبان میں، 250 صفحے کا ایک پورا رسالہ عربی زبان میں، وہ لکھ کر انہوں نے ان کو دے دیا۔ کتنی دیر میں لکھا آپ یقین کریں گے؟ مشکل سے 7.5 گھنٹے میں۔ ایک نشست میں 4 گھنٹے لگائے، دوسری نشست میں 3.5 گھنٹے لگا، 7.5 گھنٹے میں 250 صفحے مشتمل اتنا مشکل جو سوال کیا گیا تھا، 12 سوالات تھے، اس سے جواب عربی زبان میں لکھ کے انہوں نے دے دیا۔ اس کے بعد جب علماء تک گیا، علماء نے جب پڑھا تو ششدر رہ گئے، انہوں نے جائز سے فتویٰ دیا تھا۔ تو اب ظاہر عوام الناس کے لحاظ سے بتا رہا ہوں کہ اس میں پرابلم کیا تھی۔ پرابلم یہ تھی کہ کیا اس کاغذ کے ٹکڑے سے لین دین جائز ہے یا نہیں۔
باقی چیزیں ہیں کتاب کے اندر، آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے اندر۔ اعلیٰ حضرت سے پہلے کوئی بھی عالم دین اس مسئلے کو حل نہیں کر سکا کہ اب جو کرنسی نوٹ آ گیا ہے، اس سے لین دین جائز ہے یا نہیں، یا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے اس کو جائز قرار دیا۔ اب جائز قرار دینے کے لیے اعلیٰ حضرت، آپ یقین کیجئے کہ 500 پرانے ایک محقق تھے جنہوں نے کتاب فتح القدیر، صاحب فتح القدیر کہلاتے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی۔ اس کتاب فتح القدیر کے اندر انہوں نے ایک جزیہ لکھ دیا، اور جزیہ یہ لکھا کہ اگر کوئی اپنا کاغذ کا ٹکڑا 1000 روپے کو بیچے تو بلا کراہت جائز ہے۔ یہ اسٹیٹمنٹ ہے کتاب فتح القدیر کا۔ انہوں نے لکھا کہ بے شک اگر کوئی اپنے کاغذ کا ٹکڑا، میرے پاس یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، میری مرضی ہے میں آپ کو 1000 میں بیچوں، 100 میں بیچوں، میں مفت دے دوں، اور گفٹ آپ قبول بھی کر لیں۔ انہوں نے اس بنیاد پر کہا کہ جب ظاہر بات ہے کہ وہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، اچھا کرنسی نوٹ آئے تو وہ بھی کاغذ کا ٹکڑا تھا۔ اب جس طریقے سے کوائن کے ساتھ لین دین ہو رہا تھا کہ آپ کو 5 کوائن دے رہا ہوں تو مجھے آپ 5 کلو آٹا دے رہے ہیں، اب میں 5 روپے آپ کو دے رہا ہوں، اس کوائن کی جو قیمت ہے وہ 5 روپے کے اندر اس کاغذ، یہ سمجھ لے کہ وہ کوائن جو ہے، اس کوائن سے کاغذ 5 روپے کا خریدا جا سکتا ہے، تو اس کی قیمت 5 روپے ہو گئی۔ اب اسی 5 روپے سے میں آپ سے چیز لے سکتا ہوں۔ اس جزیے کے بنیاد جب انہوں نے علماء نے دیکھی اور پڑھی تو وہ سوچتا رہے کہ ارے ہمارے سامنے سے یہ 10واں عبارت گزری ہوگی، ہم یہاں اٹکے کیوں نہیں، ہم یہاں رکے کیوں نہیں، ہمیں یہ سمجھ میں کیوں نہیں آئی بات۔ لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ایسا فہم دیتا ہے۔ اب بتائیے 500 سال پرانی ایک عبارت اس کتاب میں کہیں لکھی ہوئی ہوگی، وہ احمدہ نے ایسے نکالی جیسے ہم کمپیوٹر سے ہم کوئی فیڈ کرتے ہیں نا کہ صاحب ہم نے لفظ ڈال دیا اور وہ لفظ فوراً ہمیں سامنے آ گیا۔ تو اعلیٰ حضرت کا بھی کام ذہن کمپیوٹرائز تھا، انہوں نے ذہن میں ڈالا اور وہ ذہن اللہ نے ڈال دیا کہ کاغذ کا ٹکڑا کتنے میں بکے گا، نہیں بک سکتا ہے، وہی بات ان سامنے آ گئی۔ اس بنیاد پر انہوں نے کتاب جو ہے مکمل کی ہے، اور یہ ایک بہت ہی بنیادی کتاب ہے کفل الفقہ فاہم، جس کے اندر تجارت کے لین دین کے تمام معاملات اس کے ڈسکس انہوں نے کیے ہیں، اور تمام جزیات بتا دیے کس طریقے سے سود سے بچا جا سکتا ہے۔ اب اسی کتاب کی بنیاد پر اس وقت ہمارے ملک کے اندر بھی، اصل کتاب عربی میں ہے، عرب علماء بھی استفادہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ، تو اس کتاب کے لحاظ سے اگر وہ استفادہ کرتے رہیں گے تو ہمارا ایک چیز اور بتاؤں، انہوں نے یہ کتاب لکھی، اس کے بعد انہوں نے آگے ایک اور رسالہ لکھا، اور رسالے کے اندر انہوں نے لکھا، چھوٹا سا رسالہ ہے نجات فلاح نجات کے نام سے۔ اب اس کے اندر انہوں نے 4 پوائنٹ، جس میں ایک پوائنٹ بڑا اہم ہے جو اسی سے ریلیٹڈ بھی ہے۔ وہ ریلیٹڈ پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے 1905 میں اعلیٰ حضرت نے مسلمانوں سے کہا کہ آپ اپنا بینک قائم کریں، اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں دیا تھا۔ اور وہ یہ چیز کتاب میں انہوں نے لکھا تھا، لیکن جب واپس آ کے رسالہ لکھا تھا 1911 کے اندر رسالہ شائع بھی ہوا، اور اس کے اندر انہوں نے مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے جو مالدار لوگ تھے ان سے خطاب کرے کہا کہ بھائی آپ اپنا بینک قائم کریں تاکہ مسلمان آپ سے لین دین کریں، جب آپ سے لین کریں گے تو پیسہ بھی آپ کے پاس رہے گا، اور پھر آپ اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں، اور آپ ہی مسلمانوں سے فائدہ ہوگا، کیونکہ وہاں تو انگریز تھا، وہاں ہندو تھا، وہ لین دین تو کرتے تھے اور ہمارا پیسہ چلا جاتا تھا۔ انہوں نے ایک طرف پیسہ بھی روکا اپنا کہ اگر ہم آپس میں لین دین زیادہ کریں گے تو پیسہ ہمارے پاس رہے گا، وہی پیسہ ہم انویسٹ کریں گے مزید۔ تو یہ بھی انہوں نے دیا تھا کہ آپ کی انویسٹمنٹ کس طرح کی جائے۔ تو اب وہی کہہ رہے ہیں، اس کے اتنے جزیات موجود ہیں، اس کی بنیاد پر اگر بینک قائم ہو جاتا 1911 میں تو اس وقت ہماری اسلامی بینکنگ ہمارے مکمل ہاتھ میں ہوتا، سب چیزیں ہمارے سامنے ہوتی۔ اب ہمیں ریس کرنی پڑ رہی ہے ان کے ساتھ جو پچھلے 100 سال سے سسٹم کو چلا رہے ہیں۔ اب اس 100 سال کے چلے ہوئے سسٹم کو ریپلیس کرنا آسان کام نہیں ہے۔ ابھی بھی کیونکہ کتاب موجود ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ کا دین جو ہے ہمیشہ محفوظ رہے گا، اور انہوں نے خود لکھا اس جگہ کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز ہمیں کھول کر بیان کر دی ہے۔ پھر ہمارے حدیث کے شرح ہوں چاہے فقہ کے مسائل ہوں، ہمارے علماء مشائخ یہ سارے کام کر کے جا چکے ہیں۔ تلاش جستجو ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم تلاش کریں گے، جستجو کریں گے، دیکھیں نا انہوں نے 500 سال پرانے جزیات نکال لیا، تو ایسے پتہ نہیں کتنے جزیات ہوں گے سود سے بچنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں 15-20 سے زیادہ جزیات پیش کیے ہیں کہ ہم کس سود سے بچ سکتے ہیں۔
تو یہ ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا جس کی بنیاد پھر عرب کے علماء نے ان کو مجدد وقت مانا ہے. یعنی ظاہر بات ہے وہ ہمارا انٹرنیشنل مسئلہ تھا، عالمی مسئلہ تھا کہ اسلام کیا کہہ رہا ہے اس جگہ پر. اگر اس وقت اعلیٰ حضرت بالفرض میں کہہ رہا ہوں نہ بیان کرتے تو شاید ہمارا مسئلہ آج تک جو ہے نا پینڈنگ میں پڑا ہوا ہوتا اور ہم حل نہیں کر پاتے. تو اس اعلیٰ حضرت نے انٹرنیشنل لیول کا ہمارا مسئلہ حل کیا. اسی بنیاد پر آپ کو وہاں کے لوگوں نے بھی اور یہاں کے لوگوں نے آپ کو مجدد تسلیم کیا. مصطفیٰ جان رحمان پہ لاکھوں سلام.